نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنی وی لاگ سیریز کے دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، انقلاب فرانس کے نتیجے میں جب انڈیویجولزم کا دور دارہ ہوا اور فرد کی آزادی کو ایک منتہائے نظر بنا لیا گیا تو وہاں دین اور دنیا میں کے تصور میں جدائی پیدا ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں پوپ اعظم نے اپنے آپ کو اٹلی کے شہر روم میں اپنے آپ کو مقید کر لیا، اور یوں وہاں سے جو دین اور دنیا کی تفریق کا تصور پیدا ہوا، اس نے یورپین اقوام کی زندگی کے مختلف تعلیمی، سماجی، معاشی اور دیگر مسائل کا ایک انبار تھا جو کھڑا ہو گیا۔ آج کی ہم سیریز میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی جو جبلت جنسی ہے، اس کا تعلق کسی فرد کی انفرادی یا نجی زندگی سے نہیں۔ آپ اس ویڈیو میں اس سلائیڈ کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس سلائیڈ میں 7 مختلف انسانی زندگی کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں نمبر 1، شادی اور بیاہ کے ادارے کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ بہت سارے خاندان جب ملتے ہیں تو وہ ایک قبیلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب قبیلے بن جاتے ہیں تو وہ قوموں کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں، اور بالآخر بہت سارے قبیلے مل کر انسانیت کا ایک بڑا وجود جو ہے عمل میں آ جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ جسمانی اور نفسیاتی اور جذباتی تسکین سے ہے، جو میاں اور بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں اولاد کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ اس کا ایک تیسرا پہلو وہ سماجی مسائل ہیں، از قسم طلاق اور خلا، اور اس کی روشنی میں پیدا ہونے والے بے شمار مسائل جن کا تعلق عدالتی کارروائیاں اور تھانہ اور قتل و خون کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک چوتھا پہلو جو ہے بہت اہم، وہ جنسی تشدد کے وہ واقعات ہیں جو آپ کو روزانہ اخبارات میں اور ٹی وی کی شکل میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کا ایک چھٹا جو پہلو ہے بہت اہم، وہ جنسی انحرافات کا تصور ہے، جس میں انسانیت جو ہے وہ ایک عرصے سے گھری ہوئی ہے۔ ناظرین، جنسی جبلت کا ایک اور پہلو جس کا تعلق انسانوں کی صحت اور تندرستی سے ہے، اس میں 2 بہت اہم پہلو ہیں۔ ایک تو وہ بانجھپن کے علامتیں ہیں جو انسانوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو لاحق ہوتی ہیں، جن میں عارضی بانجھپن بھی ہوتا ہے اور مستقل بانجھپن بھی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بہت اہم بیماری جس کا ذکر کیے بغیر چارہ نہیں، اور جو آج کل موجودہ مغربی معاشرے میں بچوں کا اوائل عمر میں اس جنسی مسائل میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نام ایڈز ہے۔ یہ وہ مرض ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے پر اس کا ایک اور پہلو وہ جنسی انحرافات ہیں جو لواطت کی شکل میں پائے جاتے ہیں، اور لواطت کا فعل جو ہے یہ ایسا فعل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کم از کم 7 جگہوں پر اس کی تردید کی گئی ہے۔ اس کا ایک آخری پہلو جو ہے وہ زنا اور طوائفوں کے وجود کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو جو ایک عرصہ دراز سے جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، 1990 میں اپنی ایک کتاب قرآن حکیم اور علم الجنین میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم میں تولید و تناسل یعنی ریپروڈکشن کے مختلف پہلوؤں پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے۔ آپ سب کے لیے اس امر سے یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن کریم میں کم از کم 400 سے زائد آیات اور 65 سے زیادہ صورتوں میں اس جبلت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں صحابہ اور صحابیات کے مختلف جنسی مسائل کے بارے میں جو رہنمائی دی، وہ بھی ایک روشنی کا مینار ہے امت مسلمہ کے لیے، جو تاابد قائم رہنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک تیسرا پہلو جو ہے وہ فقہی مسائل ہیں جو قرآن اور حدیث
سے اخذ کر کے مختلف جورس نے بیان کیے ہیں، جس میں طہارت، پاکیزگی، وضو اور اس طرح کے دیگر مسائل ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ان مسائل پر عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ چند امور جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان معاملات پر غور کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکے۔ آئندہ ولاگز میں ہم ان کے بارے میں مزید تفصیلات جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔